یہ آج 11ویں شب کی جو ہم نے منزل پڑھی اس کا میں انتہائی مختصر سا آپ کے سامنے تعارف کروا دیتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کو سکون ملتا ہے تو فقط میری یاد سے سکون ملتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے دل اگر مطمئن ہوتے ہیں، اور یہ خاص کر کے وظیفہ ہے جو ہارٹ اٹیک کے مریض جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، دل کی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر کے آج کا وظیفہ ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ 27 نمبر آیت سے لے کر 31 نمبر آیا ہے مبارکہ تک، یہ رکوع نمبر 10واں ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا دل بے قرار رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے مچھلی ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو تڑپنا شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دل بے قرار رہتے ہیں۔ عرض کی باری تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ فرمایا جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو میں سکون عطا فرما دیتا ہوں۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا کہ جو لوگ جب میرا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، سکون پا جاتے ہیں۔ یہی آیت مبارکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر یہی اس آیت مبارکہ کو 141 دفعہ پڑھ دیا جائے، کتنی دفعہ؟ 141 دفعہ پڑھ دیا جائے تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم دل کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ بنا لیں، اس آیت مبارکہ کو 141 دفعہ پڑھنے سے اللہ کریم دل گرامی قدر یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوموں کے اندر بھی نبی بھیجے گئے تھے، آپ کو بھی نبی بنا کر بھیجا گیا، مگر کچھ کافر ایسے تھے۔ یہ اب دوسرا ہم موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کافروں کو کچھ جواب ارشاد فرمایا اسی رکوع کے اندر۔ پچھلی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے کافروں کے اندر کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری مرضی کا معجزہ آئے، ہم جیسے کہیں اللہ کریم ویسے ویسے معجزے عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب پریشان نہ ہوئیے، اگر آپ کو ان کا منہ مانگا معجزہ بھی دے دیں تو تب بھی یہ آپ کو نہیں مانیں گے۔ اگر ان کے کہنے پر پہاڑ چلنا بھی شروع کر دیں، زمین پھٹ جائے، مردے بولنا شروع کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ان کے کیا ہو چکے ہیں؟ سیاہ ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کے بارے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ولی جتنی مرضی بڑی سے بڑی کرامت دکھا دیں، جتنے سے بڑے انداز میں وہ تقریر اور تبلیغ کر دیں، مگر ان کے دل پھرنے والے نہیں ہوتے۔ ان کو جتنے سے بڑے دلیلیں دے دیں، اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ رب کے قرآن کی آپ کے سامنے تفسیر کو پیش کیا جاتا ہے، مگر کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل ہدایت کے لیے اللہ نے بند کر دیے۔ اب ان کے سامنے جتنی بڑی آپ کی تقریریں کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، اللہ رب العزت نے نبیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ پیارے حبیب آپ جتنے مرضی معجزات عطا فرما دیں، یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، یہ کبھی بھی ایمان قبول نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ایمان قبول نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے دنیا کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، دنیا کی ہر آسائش ان کو دے دی، اگر نہیں ان کے لیے کچھ، فرمایا آخرت کے لیے ان کو لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا آخرت کے اندر ان کو ان کے جرم کی سزا دی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی ہیں تمام نبیوں کو میں نے لباس بشریت میں زمین پر اتارا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والوں کا بھی ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی نورانیت اور بشریت کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ رب کائنات نے فرما دیا لوگوں یہ بے شک نور ہیں، مگر انہیں میں نے لباس بشریت عطا فرمایا۔ وہ کس لیے؟ اگر فرشتہ نور بن کے آ جاتا، وہ لوگ کہتے ہم بھوکے رہتے ہیں، یہ تو فرشتہ ہے،
یہ تو کھانے سے پاک ہے، یہ تو سونے سے پاک ہے، یہ پینے سے پاک ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کے جیسا بنا کے اس لیے بھیجا تاکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز آپ کے لیے سنت بن جائے۔ انسان کو بات وہی سمجھ آتی ہے جو اس کی ہم مثل اس سے کوئی گفتگو کرے، کوئی بات سمجھائے۔ اگر مشین ہے، کمپیوٹرائز ہے، کمپیوٹر کے ذریعے اگر کوئی بندہ کام کر کے بتائے کہ یار کمپیوٹر اتنی جلدی میں کر لیتا ہے، آپ بھی کریں، بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو کمپیوٹر ہے۔ کیا ہے؟ یا تو بندہ ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام نبیوں کو لباس بشریت میں پیدا فرمایا اور فرما کر گویا کہ یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے اس لیے بشریت کا لباس انہیں پہنایا تاکہ ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جب خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق کے موقع اوپر، غزوہ تبوک کے موقع اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے شکایت کی۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کے ابی و امی، یا رسول اللہ ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے، اتنی بھوک اور پیاس برداشت کی، حضور ذرا کرم نوازی فرمائیے۔ آج ہمارے ہاں تھوڑی سی اگر دین کے اندر کوئی سختی آ جائے، ٹائم زیادہ ہو جائے تو ہمارے ہاں ہماری نیند کا غلبہ آ جاتا ہے مختلف انداز میں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا۔ صحابہ کرام کا ایمان اور سجدے کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام جب سجدہ کرتے اتنی گرم زمین ہوتی تھی، اس گرم زمین کے اوپر آپ کی پیشانی کے اندر سے خون نکلنا رسنا شروع ہو جاتا، چربی پگھل جاتی تھی گرمی کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی گرمی ہو تو پنکھا چل جاتا ہے، زیادہ گرمی ہو تو اے سی چل جاتا ہے، نرم قالین موجود ہے، مگر صحابہ کرام نے دین کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا۔ میرے سمیت ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو بھوک کی وجہ سے جس نے کبھی پتھر باندھا ہو، جس نے بھوک کو اس قدر برداشت کیا ہو؟ اتنی فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں مگر اس کے باوجود دین کتنا قدر ہم اپناتے ہیں، یہ بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے، فرمایا تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ کتنے پتھر؟ 2 پتھر۔ وہ نبی جو امام الانبیاء، وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار، جس کی خاطر کل کائنات بنائی گئی، فرمایا میرے پیارے حبیب نے فرمایا رب کائنات کی قسم لولا خلقت محمد خلقت الارض فی السماء، رب کائنات کی قسم اگر اللہ رب العزت مجھے نہ بناتا زمین و آسمان کو ہی نہ پیدا فرماتا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رکوع نمبر 13 کے اندر سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا لوگوں اللہ رب العزت کے قرآن کا ایک مقصد ہے جس مقصد کے لیے اتارا گیا۔ ہر چیز، ہر کتاب، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ مائک ہے، اس کا مقصد ہے کہ آواز کو پھیلایا جائے۔ فرمایا لوگوں میرے قرآن کا مقصد سننے والوں سنو، میرے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کو طرف کر دے، تمہیں جہالت سے نکال کے علم کی طرف کر دے، تمہیں بد نگاہی سے بد اعمالی سے نکال کے اعمال کی زینت بنا دے، تمہیں جہنم سے گڑھے کے سے نکال کے جنت کی وادیوں میں داخل فرما دے۔ اور پھر یہاں پر یہ ہمارا آخری آج کے حوالے سے سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جہنم کے بارے میں وعید فرماتے ہوئے یہ موضوع بڑا خاص اور اہم سننے والا ہے۔ یہ رکوع نمبر 15 ہے اور 13 نمبر آیا سے لے کر 31 نمبر آیا ہے مبارکہ تک۔ فرمایا لوگوں کفار نے رسولوں سے کہا، کافر لوگ نبیوں سے کیا کہتے آپ اگر تبلیغ سے باز نہ آئے، دین کا کام کرنے سے باز نہ آئے، آج بھی اس دور میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، تو ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، تمہیں ہم قبیلہ بدر کر دیں گے، وطن بدر کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا یہ ظالم اور یہ متکبر لوگ یہ ہلاک ہوں گے جو دین کا رستہ روکتے ہیں۔ فرمایا آپ کے وارث ان کی جگہ کے اوپر ان کو ختم کر کے ان کی جگہ کے اوپر آپ کی اتباع کرنے والوں کو ان کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ کے نبی کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو اتباع مصطفیٰ کرتے ہیں، اتباع اسوہ حسنہ کرتے ہیں۔
فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا پھر کافروں کو میں کیا کروں گا؟ فرمایا ان کے اعمال جتنے بھی ہیں، یہ جتنی بھی نیکیاں کریں گے، کسی کی بھلائی کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، فلاحی ریاستیں چلائیں گے، فلاحی کام کریں گے، فرمایا ان کے اعمال جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، کافر جتنی سی بڑی سخاوت کیوں نہ کر لیں، فرمایا ان کی ساری سخاوت کو ہم راکھ کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے، ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اور پھر فرمایا یہاں پر قیامت کے دن اندر کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ایک جہنم میں، دوسرے اب جو جہنم میں ہوں گے وہ آپس میں جو بات چیت کریں گے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی اس میں بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے ارے بدبختو، ارے نالائکو، تمہاری آپ کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے ارے آپ کی وجہ سے، آپ کے نعرے لگا لگا کے، آپ کے نام کے جھنڈے اٹھا اٹھا کے، آپ کے نام کی وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچ چکے۔ اگر تم نہ ہوتے، کمزور کہیں گے طاقتوروں سے، یار اللہ نے تمہیں اقتدار دیا تھا، تمہیں طاقت دی تھی، تم ہمیں جہنم سے نکال کیوں نہ سکے، آپ ہماری تربیت کرنا کیوں نہ کر سکے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کچھ علماء بھی جہنم میں ہوں گے۔ کہاں پر ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ علماء جہنم میں ہوں گے کچھ لوگ۔ وہ کہیں گے تم خود تو بد عمل تھے، ہمیں بھی صحیح تبلیغ نہ کر سکے۔ لوگوں رب کائنات کی قسم، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ جتنی دیر میرے پاس ٹائم ہے، زندگی ہے، میں زیادہ سے زیادہ آپ تک قرآن کی تعلیم کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کبھی درس قرآن کی صورت میں، کبھی اس دورہ قرآن کی صورت میں، کبھی مختلف انداز کی صورت میں۔ چاہتا ہوں کہ آپ کے دل یا تو قرآن سے جڑ جائیں یا مصطفیٰ کے در اقدس سے جڑ جائیں۔ یہی مقصد ہے میری زندگی کا، اس لیے کہیں ہم نہ ان جہنم والوں میں ہو جائیں۔ فرمایا کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے، وہ دوسروں سے کہیں گے بدبخت، تمہاری وجہ سے ہم بھی جہنم میں آ گئے، تم ہمیں صحیح دین کی تبلیغ ہی نہ پہنچا سکے۔ ساری زندگی ہمیں شعروں پہ لگائی رکھا، سروں پہ لگائی رکھا، ساری زندگی ہمیں واہ واہ بلے بلے پہ لگائی رکھا، ہمیں قرآن کی تعلیم ہی نہ دی، بتایا ہی نہ قرآن کیا کہتا ہے۔ لوگوں ہمارا کام ہے آپ کو بتا دینا۔ یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہو تب بھی میں اتنی تقریر کروں گا، 1000 بیٹھا ہو تب بھی میں ایسے تقریر کروں گا۔ میری تقریر بندوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس خالق کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، میری صرف یہی خواہش ہے کہ آپ کے دل قرآن کے ساتھ لگ جائیں، صاحب قرآن کے ساتھ لگ جائیں۔ پھر آج کے حوالے سے آخری موضوع، اللہ رب العزت نے فرمایا ظالموں کا انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم اسے کہتے ہیں کہ جو دین کا حق ادا نہ کرے، اسے ظالم کہتے ہیں۔ ظالم یہ فقط نہیں ہوتا کہ کسی کا مال کھینچ لینے والا وہ ظالم ہے، چوری کر لینے والا وہ ظالم ہے، قتل کر دینے والا وہ ظالم ہے، مختلف انداز میں۔ فرمایا کہ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو دین کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتا۔ حق ادا کیا کرنا ہے وہ اسوہ حسنہ سے ثابت ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقہ کار سے ثابت ہے۔ فرمایا گیا 42 نمبر آیت سے لے کر 52 نمبر آیت ہے مبارکہ تک، فرمایا اللہ رب العزت ظالموں کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، فرمایا بالکل بے خبر نہیں۔ فرمایا وہ ان دن کے لیے مہلت دے رہا ہے، اس دن کے لیے جب سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آج نیند کی وجہ سے بند، اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر فرمایا ان کو اٹھائے، وہ بھاگ رہے ہوں گے اپنے قدموں کے ساتھ، کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہوگا، نظریں ان کی اوپر کی جانب جمی ہوں گی، اللہ کی کرسی کی جانب، ان کے دل ہوا میں اڑے جا رہے ہوں گے، دل بے چین ہوں گے۔ فرمایا اس وقت تک ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، ظالموں کی دعا سنیے جو کل قیامت والے دن کریں گے۔ کس دن کریں گے؟ بولیے، قیامت والے دن۔ ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم جا کر قرآن کو سن لیتے ہیں، ہم جا کر قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، قرآن پر عمل کر لیتے ہیں، تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب وہ دن چلے گئے، اب تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ تم تو کہتے تھے ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، تم ظالموں کو کہتے تھے تم ہم بستیوں میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ فرمایا ہم نے دیکھ لیا تمہارا سلوک دیکھ لیا، پھر
بھی تمہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا ظالموں نے حق کے خلاف بڑے بڑے خوفناک حربے استعمال کیے، بڑے بڑے خوفناک ظالموں نے حق کے خلاف مختلف انداز میں چالیں چلائیں کہ ہم کسی طریقے سے حق کا رستہ روک لیں، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنے رسولوں کو ہمیشہ کامیاب فرما دیا ہے۔ ذرا اونچا بولیے۔ فرمایا کیونکہ خدا اپنے رسول سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا روز محشر مجرموں کے ہاتھ، اب یہ سننے والا ہے، روز محشر ظالموں کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کی منظر کشی ہے۔ فرمایا روز محشر سب سے پہلے جو ان کا عذاب ہوگا ظالموں کو، پہلا عذاب فرمایا ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ کس میں؟ ہاتھ اور پاؤں کس میں جکڑے ہوں گے؟ زنجیروں میں، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہوں گی، اس انداز میں سب سے پہلے۔ پھر فرمایا تارکول کا انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ تارکول، وہ تارکول ایک ایسی دھات ہے جو اس کو گرم کر دیا جائے تو وہ کافی دیر تک پھر گرم ہی رہتی ہے۔ اگر پیچھے سے مثال کے طور پر اس کو گرم کر دیا جائے کسی بھی چیز کے ذریعے، وہ کافی دیر تک اس کے اندر حرارت موجود رہتی ہے۔ فرمایا تارکول کا لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا عذاب انہیں کیا دیا جائے گا، یہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے پہلے ظالموں کو فرمایا آگ کے شعلے ان کے چہرے پر ڈال دیے جائیں گے۔ آگ کے شعلے، جو برداشت کر سکتا ہے وہ تو پھر ظالموں کی صفت میں رہے، لسٹ میں رہے، جو نہیں برداشت کر سکتا لوگوں مومنین کی صفت میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے سورت کی پہلی آیات کی طرح آخری آیات میں بھی فرمایا لوگوں یہ پیغام ہے جسے ساری انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ قرآن کا پیغام انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ لوگوں جان لے معبود برحق بس ایک ہی ہے، جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں اور نصیحت پکڑیں۔ جو عقل رکھتے ہیں، جنہیں شعور ہے، وہ ہوش میں آ جائیں اور نصیحت پکڑیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے اندر بے شمار موضوعات ہیں جو آج کی منزل میں پیش کیے گئے، یہ 11ویں شب کی منزل میں۔ تو بہرحال جتنا کچھ بھی ہم نے پیش کیا اللہ کریم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔